کریکٹر یا کردار اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی بھی چیز آپ جب کرتے ہیں آپ کو اس کی نالج ہے، تو آپ کو جب تک آپ کو اپنی پہچان ہوگی، پہچان کریں گے اپنی آپ، only then you can as a human being کریکٹر کا کیا مطلب ہے. تو بیسک جو اس کی ڈیفینیشن ہے، جو کسی بھی ٹیکسٹ بک کو آپ نکالیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو مینٹل، ذہنی اور آپ کے جو مورل ٹریٹس سے لے کے آپ کی جو عادات ہیں، ویلیوز ہیں، اس کو کریکٹر کہتے ہیں. سپوز کہ کریکٹر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو آپ کی تنہائی ہے تو جو بھی آپ کام کریں گے وہ آپ کے کردار کو شو کرتے ہیں. اور جب آپ کسی کے سامنے ہوتے ہیں، کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کی پرسنالٹی کو شو کرتی ہے. سو دیر آر ٹو تھنگس، ایک کریکٹر اینڈ سیکنڈ پرسنالٹی. وہ پرسنالٹی جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے لیے بناتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اور کریکٹر جو ہے وہ آپ کی تنہائی ہے، بیسیکلی ونس یو آر الون. لیکن اس کو اگر ہم اور تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو آپ کو، کیونکہ ابھی آپ ینگسٹر ہیں، بچے، آپ نے بھی وہ کہتے ہیں اپنی زندگی گزاری ہے، تو کردار جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے آپ کی روح سے. روح کیا چیز ہے؟ ابھی پہلے وہ بریڈ صاحب بتا رہے تھے کہ انرجی ہے. تو اگر آپ کی ہارڈ ورک، آپ کی محنت، آپ کی انرجی ہے، لیکن اگر آپ کی جو روح ہے، اسپرٹ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی انرجی، فارم آف انرجی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک فلانی شخص کا انتقال ہوتا ہے. وہ انتقال کا مطلب یہ نہیں ہوتا موت ہوتی ہے، وہ انتقال نکلا ہے منتقل ہونے سے، فرام ون پلیس ٹو اندر. جب ہماری روح اس دنیا سے واپس اپنے اوریجن کی طرف جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں انتقال ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے کہ انرجی نہ وہ ڈسٹرائے ہوتی ہے نہ وہ کریٹ ہوتی ہے، وہ اپنی فارم چینج کر لیتی ہے. وہ انسانی جسم میں جہاں پہ یہ قید کی گئی ہے، بیسیکلی انسان جو ہم لوگ ہیں، ہم ایک اسپرٹ ہے جس کو ایک انسانی جسم میں ایک متعین مدت کے لیے قید کیا گیا ہے، جس کو ہم زندگی کہہ لیں، لائف کہہ لیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اب دو چیزیں ہیں، ایک اسپرٹ اور ایک آپ کا جسم. یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بھی نیند پوری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نوکری پہ لے کے جاتے ہیں، پڑھائی کی طرف جاتے ہیں، یہ ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹس ہیں. جبکہ اسپرٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ اسپرٹ جو ہے اس کی ورلڈ ریکوائرمنٹ، یعنی کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اسپرٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ بیسیکلی آپ کی کردار اور شخصیت کو ہم اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ کردار سے مراد کیا ہے؟ آپ کی اسپرٹ، آپ کی روح سے متعلق ہے، اور جو شخصیت ہے وہ آپ کی جسمانی. مطلب ماحول کے جو آپ کی ضروریات ہیں، ہم اپنی زندگی کس پہ گزار رہے ہیں؟ ایک ماحول کے مطابق. کیسے؟ جیسے ابھی آپ اسکول میں آئے ہیں، آپ کلاس اٹینڈ کرنی ہے، ٹیچر نے آنا ہے، آپ نے اس کے لیے لیکچر تیار کیا، ہوم ورک کیا، کلاس ورک کریں گے، تو یہ آپ کا کیا ہے؟ ایک ماحول کے مطابق آپ نے کیا. اسی طرح جب آپ واپس جائیں گے گھر میں تو آپ گھر کے معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو جو بھی آپ کے وہ جو ہے ماحول کے لوازمات کو آپ کو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب لوگ اپنے ماحول کے سفیر ہیں، نمائندے ہیں.
جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹری پلانٹیشن ہے، یہ آپ کے ماحول کو پریزنٹ کر رہا ہے اور آپ اس اپنے ماحول کے نمائندے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا، وہ میرے صاحب نے فرمایا کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ آپ کا گیٹ پہ ہے. تو یہ جو کردار ہے، کریکٹر ہے انسان کا، یہ سب جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں دنیا کے سامنے ایز اے پرسنالٹی. تو ہمیں اپنی کردار کو پرسنالٹی کے ساتھ میچ رکھنا ہے. ادروائز کیا ہوگا کہ اس میں آ جائے گا، وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ وہ منافقت والا پہلو آ جائے گا. اب جسم کیا ہے؟ جیسا میں نے بتایا کہ جسم جو ہے یہ ایک اسٹرکچر ہے یا بلڈنگ ہے جس میں آپ کی روح کو ایک خاص ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قید کیا ہے یا پلیس کیا ہے. روح جو ہے اس کی بیسک جو ہے دنیاوی لالچ کوئی نہیں ہے، دنیاوی ریکوائرمنٹ روح کی نہیں ہے. مطلب یوں کہہ لیں کہ روح کے حساب سے اگر ہم سوچیں اپنے آپ کو روح کے مطابق ڈھالیں، یا ہمارا جسم جب روح کے کنٹرول میں ہوگا تو ہمارے اندر سے سب سے پہلے کیا چیز ختم ہوگی کہ دنیاوی چیزوں سے لالچ ختم ہو جائے گا. اگر ہمارا جسم روح کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری روح کمزور ہے. روح جب کمزور کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر ایمان کی کمی ہو، کیونکہ اس کا وہ بیسک وہ کیا کہتے ہیں مینوفیکچرنگ ڈیزائن جو ہے روح کا وہ اوریجنل ہے. اب اس میں دو چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ منافقت اور لچک، فلیکسیبلٹی اینڈ ہپوکریسی. فلیکسیبلٹی کیا چیز ہے؟ وہ بھی ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے، اور منافقت کیا ہے؟ وہ بھی ماحول کے مطابق. آپ ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ آپ نے اس کو اس طرح دیکھنا ہے کہ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ لچک ہے. اس میں آپ نے اپنا یہ نہیں فائدہ نہیں دیکھنا. آپ کئی دفعہ کمپرومائز کرتے ہیں کہ یار چلو کوئی بات نہیں، اگر تو چیزیں جنسیاں کسی اور کو فائدہ دے رہی ہیں جو کہ ڈیزرو کرتا ہے تو آپ لچک پیدا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو وہ لچک کہلاتی ہے. لیکن اگر آپ لالچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں لے کے جائیں گے کہ یار نہیں فائدہ صرف مجھے ہونا چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ وہ منافقت میں آ جائے گا. کے بارے میں، منافقت کے بارے میں یا منافق کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے درجے بنائے ہیں اور اس کے بعد آخرت میں جو سزا رکھی ہے وہ کیا ہے کہ سب سے نیچے والا درجہ جو جہنم کا ہے وہ ایک منافق کا ہے. یعنی کہ جو شرک کرتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، کسی بت کو سجدہ کر رہے ہیں. نہیں، شرک اس میں بھی آتا ہے کہ جب آپ اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے یا اپنی ضرورت ہے آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگا لیں تو وہ بھی شرک کے زمرے میں آ جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جن دنیاوی خداؤں کو آپ پوچھتے ہیں یا ان سے امید لگاتے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں. تو بیسک کہنا تو ہمارا جو مقصد ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا، لیکن منافقت جو ہے وہ سزا میں اس سے بھی نیچے والے درجے میں ہے. اس کے بارے میں 4 نشانیاں ہیں. آپ ایز اے ینگسٹر، انرجی لیول ہے، غصہ بھی ہے، تو آپ اپنے اندر سے یہ 4 چیزیں کبھی بھی نہ پیدا ہونے ہیں. یہ 4 چیزیں کیا ہیں کہ جب بھی منافق آدمی جب بھی بولے گا وہ جھوٹ بولے گا. تو آپ اس سے زیادہ رہیں جھوٹ کی کتنی سخت ہمارے زندگی میں اس کا اثر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے اندر بہت برائیاں ہیں، تو میں ان برائیوں سے کیسے چھٹکارا پاؤں؟ تو نبی پاک نے کہا کہ تم اس طرح کرو، صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو. آپ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنس ہے سچائی کی کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ بیسک تمام برائیوں کی جڑ ہے. اگر آپ کوئی غلط کام کریں گے، آپ سے پیرنٹس ٹیچر کوئی بھی کام پوچھتے ہیں
تو جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کیا آپ نے کہ آپ نے اپنی شخصیت کا ایک نیگیٹو پہلو اپنے اندر پیدا کر دیا۔ تو آپ سب سے پہلے کیا کریں؟ جھوٹ سے چھٹکارا کریں۔ دوسرا ہے کہ وعدہ خلافی۔ منافق آدمی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی وعدہ کرے گا اس پہ کبھی پورا نہیں اترے گا۔ تو آپ اس سے ایسا چھٹکارا کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک کام میں کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہ کریں۔ ایک انکار جو ہے وہ 1000 پریشانیوں سے آپ کو بچا لے گا۔ کسی کو امید دلوانا پھر اس کے بعد اس کام کو نہ کرنا، وہ آپ نے اس کا دل توڑا، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کو دکھی کرنا بھی ایک گناہ میں آتا ہے۔ تو آپ نے دوسرا جو ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ وعدہ خلافی تبھی آپ بچ سکتے ہیں، آپ بہت بڑے بڑے وعدے نہ کریں۔ تیسری نشانی ہے کہ جب بھی منافق آدمی کسی سے جھگڑا کرے گا تو وہ گالیاں نکالے گا، بدزبانی کرے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کئی دفعہ لڑائی ہوتی ہے لوگوں کی آپس میں، ہاتھا پائی کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ گالیاں دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی لڑائی بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ آپ کو اس پہ اور غصہ آ جاتا ہے کہ یار اس نے مجھے گالی کیوں دی ہے۔ گالی سے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، بڑھ جاتے ہیں۔ بعض میں اگر کوئی راضینامہ کرانے میں بیٹھے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس نے میرے باپ ماں باپ دادا خاندان کو برا بھلا کرا، تو وہ جو گالی گلوچ ہے اس سے بھی آپ اوائڈ کریں۔ تو یہ آپ کے کردار کو، کریکٹر کو نقصان دیتا ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ بہت ہی آپ کے لیے شاید آج کل وہ ہم لوگ اس سے نہیں گزرتے ہیں، لیکن وہ ہے امانت میں خیانت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام تھے صادق اور امین، وہ اس میں آتے ہیں کہ وہ سچ بولتے تھے، اس کا مطلب جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اور آخری جو چیز ہے وہ امانت دار ہے، صادق اینڈ امین۔ تو امین کون ہے؟ جو امانت دار ہے۔ اب امانت میں خیانت جو کرنا ہے وہ ایسا بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی بات بتائی ہے کہ یار یہ راز اپنے تک رکھنا، تو آپ اس راز کی امین ہو گئے۔ اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو آپ نے امانت میں خیانت کر دی، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ 4 نشانیاں ہوں گی تو آپ منافقت بھی کر رہے ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ وائلیٹ کریں گے، اس ایک کام میں بھی آپ شامل ہوئے تو آپ کا شمار منافقوں میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے۔ اب امانت کیسے ہے؟ جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا ویگن ڈرائیور ہے، بس ڈرائیور ہے، اگر تو وہ اکیلا جا رہا ہے تو وہ تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، 40 ہیں، تو وہ ڈرائیور جو ہے بیسیکلی وہ ان تمام سواریوں کا امین ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی امانت مطلب وہ سب لوگوں کی جانوں کی حفاظت کا وہ امانت دار ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس نے حفاظت سے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ پر اب جب ہم آتے ہیں اس کے اوپر کہ روح جو سی ہے وہ آپ کے کردار کا اصل آئینہ دار ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ روح میں لالچ نہیں ہے۔ جب روح میں لالچ نہیں ہوگا تو ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرنگو ہو رہے ہیں، سبمیشن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں اپنے آپ کو۔ دعائے قنوت میں آپ کی زندگی کا اس سمجھنے حاصل لب لباب چھپا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ جب آپ اسکول آتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ یار اسکول آنا کیوں ضروری ہے؟ آپ قرآن پاک کو بولیں، پہلی سورۃ فاتحہ کے بعد جب آپ دوسری سورت پڑھتے ہیں تو دوسری آیت الف لام میم کے بعد اس کا آخری حصہ ہے ہدی للمتقین، صرف 2 لفظ ہیں، ہدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ دیکھیں جو اسلام جن
چیزوں کے اوپر زور دے رہا ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ متقین ہیں، مشرکین ہیں اور منافقین ہیں۔ ویسے تو آپ فاسدین بھی پڑھ لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ 3 لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک رکھا ہے وہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت چاہتے ہیں ان کو سب سے پہلے متقی ہونا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج کے دوران جو خطبہ ہے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات، ویسے تو سب ہی ہیں لیکن وہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ کیا ہے کہ کسی کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی سے مراد غیر عرب، کسی غیر عرب کو عرب پر فوقیت نہیں ہے، لیکن جو لوگ تقوی اختیار ہیں۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، لالچ ختم کیا۔ دنیاوی لالچ، اگر آپ جسم کی قید میں ہیں تو جسم جو دنیاوی لالچ میں ہے اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو دنیاوی لالچ کیا ہے؟ مولانا رومی کا فرمان ہے کہ زہر، انہوں نے کہا زہر کیا چیز ہے؟ زہر وہ چیز ہے، ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ زہر ہے آپ کے لیے، کیونکہ وہ آپ کے اندر لالچ پیدا کرے۔ تو جو آپ کی روح ہے، آپ دیکھتے ہیں روح جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کو، ہر بچہ فطرتاً، چاہے وہ انگریز کے گھر پیدا ہوا ہے چاہے کسی چائنیز کے گھر پیدا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ فجر کے ٹائم تمام بچے اٹھے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ یہ ہمارا بیسک پروگرام ہے۔ فجر کے ٹائم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے نزدیک ہوتا ہے، اس ٹائم آپ دیکھیں بستر چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ سوئے ہو اور آپ کو کوئی کہے اٹھیں وضو کریں، تو کیا جہاں پہ اگر گیزر نہیں ہے سردیوں میں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، گرم گرم بستر چھوڑ کے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو روح ہے نا وہ آپ کو راستہ دیتی ہے۔ آپ اپنی روح کی بات سنیں۔ اگر آپ نیت کریں کہ میں نے صبح فجر کے ٹائم اٹھنا ہے تو آپ یقین کریں، آپ، میں غلط نہیں کہہ رہا، اگر غلط ہوں تو آپ کل مجھے پوچھ سکتے ہیں، فجر کے ٹائم آپ کی لازمی آنکھ کھلے گی۔ وہ پھر شیطان آپ کو تھپکی دے کے سلا دے گا، یار سو جاؤ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ ایسے بھی آئے گا کہ وہ آپ نیند میں نماز پڑھ رہے ہوں گے کہ یار ہم میری نماز ہو رہی ہے، لیکن وہ شیطان آپ کو بہلا رہا ہے، بہکا رہا ہے، وہ آپ کے جسم کو، روح کے اوپر کنٹرول دے رہا ہے۔ آپ نے اپنے اگر کریکٹر کو اسٹرانگ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی روح کو جسم کے اوپر کنٹرول دینا ہے۔ اور وہ زہر کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، تو وہ جسم یعنی کہ وہ جو مخلوط جسم ہے، مخلوط جسم کیا ہے؟ مخلوط جسم وہ ہے جو دنیاوی لالچ کے آگے ہار گیا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا جو آپ کی زندگی ہے یہ آزمائش ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے اپنے جسم کو مفلوج ہونے سے بچانا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ہے وہ چل نہیں سکتا، اس کے ٹانگیں نہیں ہیں، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، وہ بول نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن ایکچوئل میں وہ شخص مفلوج ہے جو دنیاوی لالچ میں گھر چکا ہے، جس کی خواہشات، کیونکہ خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ سائیکل خریدیں گے، آپ کہیں میرے پاس موٹر سائیکل ہونا چاہیے، موٹر سائیکل سے آگے آپ گاڑی دیکھیں گے، گاڑی سے آگے اور اچھی گاڑی دیکھیں گے۔ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ چلیں گے ہم ہوائی جہاز خریدیں۔ تو لالچ یا آپ کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوگی، تو آپ اپنے آپ کو مفلوج ہونے سے بچائیں۔ اب اس میں کیا ہے، قومیں دیکھیں، ایز اے پاکستانی قوم ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہماری خواہشات بھی ختم ہو رہی ہیں۔ ہم کس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے پلاٹس لینے ہیں، ہم نے گاڑیاں لینی ہیں،
ہم نے فلانی جاب لینی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو باہر سیٹل کرنا ہے، لیکن کبھی کسی اسٹیج میں ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اپنے قوم کے لیے، معاشرے کے لیے، مذہب کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، فلاسفرز ہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنی خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سورہ عصر پڑھیں، سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ زمانے کی قسم دیکھ کے کہ انسان خسارے میں ہے. کیوں خسارے میں ہے؟ وہ اس لیے خسارے میں، جیسے ہم نے کہا کہ ہم دنیاوی لالچ میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کتنا مشکل کام ہے کہ دنیاوی لالچ سے خود کو الگ کرنا. جب آپ دیکھیں گے کہ یار آپ کے ساتھ والا جو ہوتا ہے وہ تو ایئر کنڈیشن گاڑی میں آ رہا ہے اور آپ پیدل آ رہے ہیں، تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کہ یار. تو یہ سب آزمائشیں ہیں، یہ دنیا ایک آزمائش ہے. وہ کیا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزما رہا ہے اور کسی کو کسی سے لے کے آزما رہا ہے. یہ آپ وہ سمجھ لیں کہ سپوز کہ میں چاہتا ہوں کسی شخص کے پاس کہ جی میرا یہ کام ہے، یہ آپ میرا کام کر لیں، اور وہ کام نہیں کرتا، تو آپ یقین کریں وہ میری آزمائش نہیں ہے، شاید کم ہو. اس شخص جو اس کیپیسٹی میں تھا وہ کام کر سکتا تھا، کسی کا بھلا کر سکتا تھا، اس اپنی سیٹ پہ ہوتے ہوئے اس نے نہیں کیا، تو وہ اپنی آزمائش میں فیل ہو گیا. تو جو بندہ کسی کے پاس جاتا ہے وہ اپنی آزمائش میں ہے، لیکن جو آگے بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، وہ کام نہیں کر رہا، جائز کام ہے، تو وہ اپنی آزمائش میں فیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل کوئی بندہ ہے وہ کسی کیپیسٹی میں ہے تو وہ سب سے پہلے سوچتا ہے کہ یار یہ میرے پاس اتھارٹی آئی ہے تو میں کس کس کو نقصان دے سکتا ہوں، کس کس سے بدلہ لے سکتا ہوں. تو وہ یوں کہہ لیں کہ وہ اپنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پوزیشن دی ہے وہ اس میں فیل ہو گئی. وہ لوگ جو انسان خسارے میں ہیں، جو خسارے میں ہیں کیونکہ وہ خواہشوں کا غلام ہے. مگر وہ لوگ جو نیک کام کرتے رہے اور صبر کرتے رہے اور دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، وہ فائدے رہے. تو اس حساب سے یہ ٹاپک لمبا ہے کہ کریکٹر میں وہ پھر آ جاتا ہے، ہیومینٹی آ جاتی ہے، انسانیت آ جاتی ہے کہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو ایز اے کریکٹر بلڈنگ ہماری جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن پاک، وہ ہم مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ہے. تو اس میں کیا ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. وہ اپنی زندگی میں بیسیکلی جنگ لڑ رہے ہو. جنگ کس چیز کی ہے؟ روح اور جسم کی سبمیشن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے خود کو وقت کر دینا، اور ہپوکریسی یعنی کہ منافقت. متقین اور منافقین کہ نیک لوگوں کے بیچ میں مشرکین یا ان لوگوں کو ایک طرف رکھیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آخری لفظ کیا ہے سورہ فاتحہ کا؟ غلط دعا دی کہ یا اللہ مجھے گمراہی سے بچا. اب گمراہی میں کون لوگ ہیں؟ آپ یہ نہ سمجھیں کافر لوگ گمراہ ہیں. وہ اس لیے میں ان کو گمراہی میں نہیں گنتا کہ وہ تو راہ پہ چڑھے ہی نہیں ہیں. گمراہ وہ ہے جو راستے پہ تھا لیکن پھر اس سے راستہ گم ہو جاتا ہے، تو وہ ہم لوگ ہیں. وہ گمراہی میں ہم کیوں ہیں؟ سورہ ہجر آپ جب پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کی نشانی بتائی کہ وہ کون لوگ ہیں جو مایوس ہو جائیں اپنے رب کی رحمت سے، مگر وہ جو گمراہ ہیں. تو جب ہم اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوں گے تو وہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں. سورہ بقرہ میں آیت نمبر ہے 257 کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نور ہے
وہ ہمیں روشنی دکھاتا ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جو شیطان ہے یہ آپ کو مایوسی اور اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو وہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ جب میں آپ کی طرح اسکول میں پڑھتا تھا تو جب ہم نیکسٹ کلاس میں گئے تو ہمیں نیکسٹ کلاس کے رپورٹ کارڈس مل رہی تھی، تو ساتھ کمپنی کوئی لیٹس سپوز پیپسی تھی یا کوکو کولا تھی، انہوں نے کوپنز دیے تھے کہ بچے شاپ سے جا کے فری کوک لے لیں۔ نئے کارڈ سے نئے کوپنز تھے تو میرے پاس 2 آ گئے۔ اب ہم لوگ جو تھے نا، یہ نہیں ہے کہ آج کل کے جیسے بچے ہیں بڑے بولڈ ہیں، ہم بڑے ڈرے ڈرے بچے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہم نے کیا کیا کہ میں نے وہ دیکھے 2 کوپن آ گئے، تو میں 1 کوپن واپس لے گیا اپنی ٹیچر کے پاس۔ تو میں نے کہا میم یہ 1 فالتو آ گیا۔ انہوں نے کوئی مجھے شاباش نہیں دی کہ یار یہ بڑا اچھا کام کیا، بڑی ایمانداری کا کام کیا۔ کیوں کہ وہ جو ٹائم تھے وہ نیکی کرنا وہ ہماری ڈیوٹی تھی، سیدھے چلنا وہ ہمارا فرض تھا۔ کیونکہ میں نے اس سے یہ واقعہ یاد آ گیا کہ سیم اسی سے ملتا جلتا وہ پیکٹ جو تھے نا، میرے بچے کو بھی غلطی سے 2 مل گئے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ ایک ٹیچر کو واپس کر دو۔ ٹیچر نے اس کو بڑا لاڈ کیا، بہت اپریشیٹ کیا کہ بہت اچھا کیا، آپ نے 1 پیکٹ واپس کر دیا۔ کیوں کہ آج کل یہ چیزیں ناپید ہو گئی کہ آج کل نیکی جو ہے نا وہ احسان بن گئی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو اچھا کام کریں گے نا، ہم پوری دنیا میں اس کا ڈنڈورا پیٹیں گے، یار یہ دیکھو کیا ہم کر رہے ہیں، کہ ہم اپنی جو فرض ہے، جو ڈیوٹی ہے، جو ہمیں فرض لازمی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب فرض کریں کہ اگر کوئی ٹیچر ٹائم پہ آ رہا ہے، وہ اپنی کلاس کو پوری لگن سے پڑھا رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی اس کے مطابق ادا کر رہا ہے جو اس کا فرض ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، مختلف دفاتر میں لوگ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی کیا لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہمارے وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم غلط کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے تھے، یا سوچتے تو تھے ہی نہیں، ڈرتے تھے کہ یار کسی نے دیکھ لیا وہ کیا کہے گا کہ یار یہ تمہارا مطلب ہے کردار ہے کہ 2 کوپنس کیا ہیں، ایک پیپسی کی بوتل اس زمانے میں کتنے کی آتی ہوگی، 1 روپے کی 2 آتی ہوگی یا 3 آتی ہوگی۔ تو وہ معمولی سی چیز تھی جس کی ہمیں شاباش بھی نہیں ملی، اور 1 پیکٹ فالتو جو ہے وہ آج کل اگر کوئی بچہ واپس کر رہا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ کیوں کہ اچھے کاموں کی کمی ہو گئی، اچھے لوگوں کی کمی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ آپ لالچ جب اپنے اندر ختم کریں گے تو آپ آٹومیٹیکلی ایک اچھا انسان بنیں گے۔ اب 2 چیزیں آ جاتی ہیں، عزت اور شہرت۔ شہرت جو ہے نا وہ ٹائملی ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ وہ وجہ شہرت جب ختم ہوگی تو آپ کی شہرت بھی ختم ہوگی، لیکن ایز اے ہیومن بینگ جو آپ رسپیکٹ کماتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ وہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی جو عزت ہے ایکچوئل میں آپ کے شخصیت کے ساتھ جڑی ہے وہ آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے مشہور لوگ ہیں، اداکاری میں ہیں، کھیل میں ہیں، جن کو آپ اپنے ٹائم پہ یا ہم اپنے ٹائم پہ جانتے تھے، آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن جو عزت کماتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تو ہمیں عزت کی ضرورت ہے یا شہرت کی ضرورت ہے؟ عزت کی ضرورت ہے، شاباش۔ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو برا کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہیں۔ تو پھر یہ حساب کتاب جو انسان ہے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر ہم اللہ کی مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، انسان اور غیر انسان، تو اس میں
اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات، ٹھیک ہے نا، مطلب دوسرے تمام مخلوق سے بہتر دیا تو وہ، لیکن جب آپ اس کو گہرائی میں اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ دو چیزوں میں، صرف دو چیزیں انسان میں جو باقی کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کا یہ انگوٹھا ہے، یہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس انگوٹھے کے کتنے فائدے ہیں، خاص کر فوجیوں کو پتہ چلے گا، تو جب رائفل چلاتے ہیں، پکڑتے ہیں، آپ گلاس پکڑتے ہیں، کوئی بھی چیز پکڑتے ہیں، تو یہ اس انگوٹھے کا بہت رول ہے، یہ باقی کسی جانور میں نہیں ہے۔ یہ جو بندر جو آپ دیکھتے ہیں ان کے آپ جب انگلیوں کی ساتھ دیکھیں گے تو وہ انگوٹھا ان کا یا چھوٹا ہوگا یا ساتھ جڑا ہوگا، وہ کوئی بھی چیز پکڑیں گے وہ ایسے پکڑیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں پکڑے گا۔ تو ایک تو یہ انسان کو کس چیز کی فضیلت ہے؟ انگوٹھے کی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے شعور دی، ٹھیک ہے نا۔ اب شعور انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ سپوز کہ یہاں یہ پانی کا گلاس ہے، تو شعور کیا کہتا ہے؟ ایک جانور کے لیے وہ پینے کا پانی ہے، لیکن انسان کو پتہ ہے کہ یہ پینے کا پانی کس کے لیے ہے، صاف ہے، گندا ہے، وہ تو عقل میں آ جاتا ہے، لیکن اسپیسیفکیشن، اسی طرح جو آپ کا کھانا ہے وہ جانور کے لیے وہ کھانا ہے، لیکن ہم ایز اے انسان ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ یہ کھانا میرے بھائی کا ہے، یہ میری ماں کا ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ دن کا کھانا ہے، یہ رات کا کھانا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ عقل سے بڑھ کے شعور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس شعور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلے کا اختیار دیا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے یا میں نے گیم کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، یا میں نے کھیل کھیلنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو سی ہیں اس شعور کی وجہ سے آپ اس اپنے فعل کے اکاؤنٹیبل ہیں، آپ اس کے ذریعے ہیں۔ اگر آپ میں سے چاہے اسٹوڈنٹس ہیں چاہے ٹیچرز ہیں، کسی قسم کا کوئی سوال جو مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید لیکچر کی وجہ سے آپ کے دل میں آیا ہے، تو آئی ایم اوپن فار کویشچنس، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے لوجک کیا ہے، اور اگر وہ روح کو انکار کی ہوئی ہے تو ترقی کیسے کرے گی؟ سر بابر احمد صدیقی۔ میرے پاس آپ کا جواب جو تھوڑا سا ٹائم رہے گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک دو ریفرنس دیتا ہوں۔ سپوز کہ بچوں آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، اچانک چلے جاتے ہیں، وہ آپ کا اچھا دوست ہے، وہ کیا کرے گا؟ آپ کے لیے جو کچھ بھی ہوگا خاطر روزہ کرے گا، آپ کے لیے ہے یا نہیں؟ جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھے گا۔ اب آپ اس کو دوسری طرف لے جائیں کہ اگر وہ آپ کو انوائٹ کرے کہ یار تم نے میرے گھر لازمی آنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اہتمام کرے گا، آپ کے لیے دعوت کا انتظام کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے ایک دوست کے لیے اس کو انوائٹ کر کے اتنا کچھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں 5 ٹائم بلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جب 5 ٹائم بلاتا ہے تو وہ ہم اللہ کے گھر کس پہ جا رہے ہیں؟ اس کی انویٹیشن پہ جا رہے ہیں۔ تو اگر ایک انسان انویٹیشن پہ اتنا کچھ کر سکتا ہے تو سوچیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ساری کامیابیاں اور دعوتیں جو ہیں وہ آپ کو انویٹیشن کے اندر چھپی ہوئی ہیں، موجود ہیں، ہم صرف سمجھ نہیں رہے۔ اب جہاں تک کامیابی ہے، دنیاوی کامیابی، ایک انسان کتنا عرصہ زندہ رہ لے گا؟ میکسیمم 100 سال، 110، 120، آج کل کے دور کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ آپ صرف یہ بتا دیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اپنے دادا کو چھوڑ دیں پر دادا کا نام پتہ ہے؟ نہیں جانتے۔
چلیں پردادا کے والد کا نام، ٹھیک ہے نا، اگر شجرہ لکھا ہوا تب تو پتہ ہوگا، ادروائز آپ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے نظام ہیں کون کون سے آئے تھے نظام، اگر آپ منگول ہی لے لیں، کیا منگولوں کا نظام چل سکا ہے؟ نہیں چل سکا۔ رشیا کا جو آپ نام لے رہے ہیں، رشیا کا ایک نظام تھا، لینن تھے، جو بھی تھے، انہوں نے ایک نظام دیا، کیا وہ چل سکا؟ وہ نہیں چل سکا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال میں، کیوں ان کو کہتے ہیں رحمت العالمین، کہ وہ تمام عالمین یعنی کہ تمام عالم جتنی بھی دنیائیں، وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جنات کو بھی تبلیغ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کو بھی تبلیغ کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا کہ وہ جو زبور تھی وہ گانے کی شکل میں تھی، وہ بانسری پہ یا سرنگی پہ بجاتے تھے، تو وہ دنیا کی ساری مخلوق سنتی تھی، وہ اللہ کا کلام تھا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں 2200 سے زیادہ زبانیں آتی تھیں، وہ 2200 زبانیں صرف انسانوں کی نہیں تھیں، وہ تمام مخلوقات کی تھیں۔ تو ہم لوگ اب اس طرف آ جاتے ہیں کہ دنیاوی کامیابی، کیپٹل سسٹم کو نیوٹرل کس طرح کیا گیا، وہ ہم نے خود توڑا ہے، مطلب اس کو کامیاب کر رہے ہیں۔ کس طرح کر رہے ہیں؟ ہم نے زکوٰۃ روک لی، خیرات روک لی، صدقات روک لی ہیں۔ اگر ہر بندہ اپنا پیسہ اپنی جیب میں ڈال کے بیٹھ جائے گا، مارکیٹ میں نہیں آئے گا، تو کیا ہوگا؟ غریب غریب ہوتے جائیں گے، امیر امیر ہوتے جائیں گے۔ جس کے پاس پیسہ جائے گا وہ اپنی جیب میں ڈال دے گا۔ پھر سب سے بڑی تباہی کیا ہے؟ سود۔ اللہ تعالیٰ سود کو روکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمارا سارا نظام سود پہ چل رہا ہے۔ جتنے بینک ہیں سب آپ کو قرضہ دیتے ہیں، جب آپ بینک میں پیسے رکھیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہ آپ کو منافع کم دیتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے قرضہ لیں گے تو آپ سے سود زیادہ کاٹیں گے۔ تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بینک سے قرضہ لے کے انویسٹمنٹ کر دیں، آپ نقصان میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو سود کی شرح ہے وہ زیادہ ہے، جو منافع کی شرح ہے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو اللہ سے جنگ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ سود جو آپ لے چکے وہ چھوڑ دو، جو ہو چکا وہ ختم ہو چکا، اب آپ جو سود سے ہٹ کے چلیں۔ یہ اسلامک بینکاری کیا ہے کہ وہ سود سے پاک بینکاری ہے، جو کہ ہم اختیار نہیں کرتے، ہم نام چینج کر رہے ہیں لیکن چلتے ہم سود کے اوپر ہی۔ تو سود کے اوپر جب ہم چلیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، چونکہ ہمیں جو ہے یہ بہت ایک لمبا ٹاپک ہے، لمبی ڈسکشن میں پڑ جائیں گے۔ ہم ان نظام کو اس لیے کامیاب سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کے اوپر گرفت کی ہوئی ہے۔